جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسند متصل من الامام الحافظ ابی محمد ابن سبی سورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال باب ما جاء في صلاة التسبيح وبه يقول حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب الأكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سيد بن ابي سعيد مولى ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباسی یا امی الا اسلک الا احبوک الا انفعک قال بلا یا رسول اللہ قال یا امی صلی اربع رکعات تقرأ فی کل رکعت بفاتحة الکتاب وسورۃ فاذا قضت القراءة فقل اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ خمس عشرۃ مرۃ قبل ان ترکع ثم ارکع فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل ان تقوم فذلك خمس وسبعون في كل ركعة وهي 300 في 4 ركعات ولو كانت ذنوبك مثل رمل آلج غفر لها الله لك قال يا رسول الله ومن يستطيع أن يقول لها في يوم قال إن لم تستطيع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة فإن لم تستطيع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سند قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي رافع وبيقول حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا إكرامة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال كبر الله عشرا وسبه الله عشرا واحمديه عشرا ثم صلي ما شئت فيقول نعم نعم وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وابي رافع رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه وبه يقول حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن صلاة التي يسبح فيها فقال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتوضأ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بفاتحة الكتاب وسورة ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع فيقولها 10 ثم يرفع رأسه فيقولها 10 ثم يسجد فيقولها 10 ثم يرفع رأسه يقولها 10 ثم يسجد الثانية فيقولها 10 يصلي 4 ركعات على هذا فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة يبدأ في كل ركعة ب15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10 فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم قال أبو وهب ما أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال يبدأ في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يسبح التسبيحات قال أحمد بن عبده حدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال قلت لعبد الله بن المبارك إن سها فيها يسبح في سجدة السهو 10 قال لا إنما هي 300 تسبيحة. شاباش ماشاء اللہ. تو یہ باب ہے باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح کے بارے میں تو ابو رافع کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے کہا یا امی اے چچا الا اسلک کیا میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں، الا احبوک کیا میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں، الا انفعک کیا میں آپ کو نفع نہ دوں. قالوا بلا یا رسول اللہ، تو نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول. تو اس وقت پھر آپ نے فرمایا عام میں چچا جان صلی 4 رکعات 4 رکعت پڑھیں، تقرؤ آپ پڑھو فی کل رکعت ہر رکعت میں بفاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ و سورتن اور ایک سورت. فاذا قضت جب مکمل ہو جائے القراء قرات فقل تو آپ یہ کہیں اللہ اکبر والحمد للہ ولا الہ الا اللہ و سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں آپ میں سے جو لوگ ماشاءاللہ سب نے پڑھی ہوگی
تو جب آپ सलात तस्बीह पढ़ते हैं तो आप कलिमात कैसे कहते हैं? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हाँ, इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। तो ये मैं फिर बताता हूँ कि ये तरतीब आगे किताब में शायद आ भी जाए, आ भी जाएगी, थोड़ी सी इस तरफ इशारा भी है। तो दरअसल अब्दुल मुबारक ने ये तरतीबात जो उसमें कुछ चेंजिंग की है सलात तस्बीह में, और वो बड़ी मुफीद चेंज है। व सुबहान अल्लाह। खम्स आशर मर्रतन, 15 बार कहो, कबल अंतर का, रुकू से पहले। सुमर का, फिर आप रुकू करो, फ़कुल आशरन, उसे 10 बार पढ़ो। सुमर फा रासा का, फिर अपना सर उठाएं, फ़कुल आशरन, 10 बार पढ़ो। सुम मस्जिद, फिर सजदा करो, फ़कुल आशरन, 10 बार पढ़ो। सुमर फा रासा का, फिर अपना सर उठाए, फ़कुल आशरन, 10 बार पढ़े। सुम मस्जिद, फिर सजदा करे, फ़कुल आशरन, 10 बार पढ़े। तो ये दूसरा सजदा हो गया ना। सुमर फारा सक, फिर सर उठाए, फकुल आशरन, 10 बार पढ़े, कबल अन तकूमा, खड़े होने से पहले पहले। यानी पहली रकत में ज़ाहिर है दूसरे सजदे के बाद खड़ा होना पड़ता है ना, तो पहले ना खड़े हो, बैठ कर 10 बार पढ़े। फजाल का खम्सुम व सबून फी कुल्ल रकातिन, तो इस तरह से ये 75 बार हो गए, हर रकात में 75 बार। वह ये सलासुमियातिन, और ये 300 बार हो गए, फी अरबी रकातिन, फी अरब रकातिन, 4 रकतों में। वलो कानत जुनूब का मिसल रमल आलिजिन, फरमाया कि अगर आपके गुनाह जो हैं वो यानी आलिज के उस रेत के बराबर हुए भी, यानी इतने ज्यादा भी हुए जैसे, तो फरमाया कि फिर क्या होगा, तब भी आपके गुनाह क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। तो आलिज एक इलाका है जजीरा अरब में, कहीं कहते हैं कई मीलों तक उनका जो रेत है वो गोए के फैला हुआ है। तो फरमाया इतने ज्यादा गुनाह हुए तब भी अल्लाह माफ करेगा। गफर अल्लाह लक। काले या रसूल अल्लाह, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, वमा यस्तती व यक़ूल आफी यौमिन, किसको ताकत है कि रोज इसे पढ़ें? फरमाया इल्लम यस्तती, अगर ताकत ना हो कि आप उसे पढ़े दिन में, फ़कुल आफी जुमतिन, एक जुमे में। फ़इल्लम यस्तती, अगर ताकत ना हो कि आप एक जुमे में, फ़कुल आफी शहरिन, एक महीने में। फलम यज़ल यक़ूल लहू, मुसलसल इस तरह से कहते रहे, यानी कम करते रहे, ज्यादा करते रहे मुद्दत, हत्ता फ़कुल आफी सना, फरमाया कि साल में एक बार पढ़े। काल अबू ईसा हाजा हदीस गरीब मिन हदीसी अबी राफी। और दूसरी हदीस फिर हज़रत अनस बिन मालिक से है। इसी सिलसिले की जो दूसरी हदीस है वो हज़रत अनस बिन मालिक से है। तो वो फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक, अन्ना उम्मे सुलैम गदत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उम्मे सुलैम जो हैं वो नबी अलैहि सलाम के पास गई। फ़कालत, उन्होंने कहा, अलिमनी कलिमात, इन मुझे कुछ कलिमात सिखाएं जो मैं नमाज में पढ़ा करूं। आपने फरमाया, कब्बिरिल्लाह अशरन, 10 बार अल्लाह अकबर, वसब्बिल्लाह अशरन, 10 बार सुबहान अल्लाह, वहमदी अशरन, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा सलीम आशित, फिर आप मांगो जो आप चाहें। यकूल हो, तो अल्लाह कहेंगे, नाम नाम, हाँ हाँ, यानी देता हूँ, जो कुछ आप मांग रहे हैं मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, नाम नाम, अल्लाह कहते हैं। वो फिलबाब अन इब्न अब्बास व अब्दुल्लाह इब्न अमर वल फजल इब्न अब्बास व अबी राफे काला अबू ईसा हदीस अनस हदीस हसन गरीब। वक़द रुवी अन नबी सल्लम गैर हदीस, कहते हैं नबी अलैहि सलाम से मुतादद हदीसें मरवी, गैर हदीस का मतलब है मुतादद, तकरीबन 11 हदीस इस सिलसिले में आ रही सलात तस्बीह की। फी सलात तस्बीह के हवाले से, वला ऐसे मिन कबीर शैइन, लेकिन उनमें से अक्सर हदीसें ज़्यादा सही नहीं है। वक़द रवा इब्न मुबारक वगैरह ने आल इल्म ने सलात तस्बीह उनसे मरवी है। वज़ा करू अल्फाज लफ़ी, उन्होंने इस बारे में जो फजीलत है वो भी उन्होंने जिक्र की है। तो पहले हम इब्न मुबारक का आगे पढ़ते हैं। इब्न मुबारक क्या कहते हैं? वह अबू अब कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा उस सलात के बारे में जिसमें तस्बीह पढ़ी जाती है। फरमाएगा, युकब्बिरु, तकबीर कहो यानी अल्लाह अकबर कहो, सुम्मा यक़ूल, फिर कहो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, यानी सना पढ़ो। सुम्मा यक़ूल खम्स आशरा मर्रतन, फिर 15 बार सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ो। देखो, इस इबारत में आपको दो तब्दीलियां नजर आई होंगी पिछली हदीस से। हदीस मुबारका में यह था कि आप सना पढ़ो, तो सूरह फातिहा पढ़ो, फिर सूरत पढ़ो, फिर 15 बार पढ़ो, ठीक है, फिर शुरू कर दो आगे 10 10 बार फिर। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने एक तब्दीली ये की है कि सना के बाद ही आप 15 बार पढ़ लो। तो जब आप सना के बाद 15 बार पढ़ेंगे, फिर आगे हर में 10 10 बार पढ़ेंगे, तो आपने जो जलसा इस्तिराहत वाले 10 10 है ना, वो आपने अभी से पढ़ लिए। तो गोया कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के तरीके में जलसा इस्तिराहत में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, यानी जलसा इस्तिराहत नहीं करना पड़ता। एक तो उन्होंने ये तब्दीली की। दूसरी तब्दीली उन्होंने कलिमात में की है, कि कलिमात की तरतीब रख दी है, और उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, शायद असल में ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरी हदीसों में आ रही है, यानी चारों कलिमात आ रहे हैं।
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لیکن ترتیب وہ ہے جو آپ نے اوپر پڑھی۔ تو عبداللہ بن مبارک نے ترتیب ایسے کر دی جو زبان سے پڑھنی بڑی آسان ہے، ظاہر ہے ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ آپ پہلے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، مقصد تو یہ کلمات کہنے، تو لہٰذا انہوں نے، چونکہ وہ محدث تھے اور انہیں ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ کون سے کلمات سموتھلی بنیں گے، تو یہ زیادہ سموتھلی بن رہے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو انہوں نے اس کو سموتھ بنایا چونکہ 300 بار پڑھنا ہے، تاکہ وہ ترتیب بھی ایسی ہو۔ ثم تعوذ، پھر وہ تعوذ پڑھے، یقرو، اور قرات کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحۃ الکتاب اور سورہ۔ ثم یقول 10 مرات، پھر 10 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثم یرکو، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے، رکوع کرے، اور جی، ثم یسجد ثانیہ، پھر دوسرا سجدہ کرے، فیقول 10 10 بار کہے، یصلی 4 رکعات، تو اس طرح سے 4 رکعت اسی ترتیب پر پڑے۔ دیکھو اس میں پھر جلسہ نہیں آیا نا، کیونکہ جلسے کے 10 تو اوپر ہی پورے ہو گئے۔ فذالک 75، نہ تو یہ 75 بار ہے، تسبیحتن 75 تسبیحات ہر رکعت میں، یبدأ فی کل رکعتن، شروع کرے گا ہر رکعت میں 10 تسبیحات، 15 تسبیحات سے، ثم یقرأ، پھر قرات کرے گا، ثم یسبح 10، پھر 10 تسبیح پڑھے گا۔ فإن صلی لیلا، اب وہ فرماتی ہے اگر رات کو کوئی آدمی کر رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، فاب تو میں یہ پسند کرتا ہوں، ایسلم فی کل رکعتن، کہ رکعتین کے ہر 2 رکعتوں میں وہ سلام پھیر دے، وإن صلی نہارا، اور اگر دن میں ہو تو اگر چاہے تو سلام پھیر دے، چاہے تو نہ پھیر دے، یعنی رات کی چونکہ بے تسبیحات، پھر اس کے بعد وہ کیا کہے، تسبیحات کہے۔ اور آگے عبداللہ بن مبارک سے ایک اور مسئلہ بھی اسی سلسلے میں مروی ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، کہ قال احمد بن عبدہ قال حدثنا واب بن زمع، جی آواز آ رہی ہے؟ کہاں سے نہیں آئی تھی آواز؟ جی آواز کہاں سے نہیں آئی تھی؟ تو یہ جو اب ابھی ابھی رضوان سے آپ نے دوسرا عبداللہ، حضرت عبداللہ سے دوسری روایت بتانے لگے۔ دوسرا دوسرا جو بتا رہے آخر میں، جی، کہ ابو رزمہ کہتے ہیں کہ قلت عبداللہ ابن مبارک، میں نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا، ان صحافیہ، اگر ایک آدمی بھول جائے، ایسبح فی سجدۃ السہو عشرا عشرا، کیا سجدہ سہو میں بھی پڑھے گئے نہیں، یعنی ایک آدمی سے غلطی ہو گئی پھر سجدہ سہو کرنا پڑے، تو کیا سجدہ سہو میں بھی وہ پڑھے گا؟ قال اللہ، فرمایا نہیں، سجدہ سہو میں نہ پڑھے، انما یہ 300 تسبیحۃ، یہ صرف 300 بار پڑھنے ہیں، تو ظاہر ہے 300 بار پڑھنے میں پھر صلاۃ سجدہ سہو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو جو صلاۃ التسبیح ہے اس کی تقریباً 11 کے آس پاس احادیث ہیں، اور ان سب حدیث میں کسی نہ کسی جگہ ضعف ہے، یعنی ہر حدیث میں کسی میں راوی ضعیف ہے، کسی میں کوئی روایت مرسل ہے، کسی میں کیا مسئلہ ہے، لیکن محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہو جاتی ہے نا، تو وہ ایک درجہ اس کا پھر اوپر چلا جاتا ہے، وہ حسن حدیث بن جاتی ہے، حسن لغیری اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو صحیح حدیث کی کیٹیگریز آپ کو پتہ ہے نا، ایک صحیح لعینی ہے، پھر صحیح لغیری ہے، پھر حسن لعینی ہے، پھر حسن لغیری ہے، یہ تقریباً چاروں صحیح حدیث کی کیٹیگریز ہے، پھر آگے صحیح حدیث کی کیٹیگری شروع ہو جاتی ہے، تو لیکن وہ متعدد سندوں سے مروی ہو تو زیادہ سندیں بھی اس کو طاقت فراہم کر دیتی ہیں، تو وہ طاقت فراہم ہو جاتی ہے اور وہ حسن غیری کی کیٹیگری میں جگہ بنا لیتی ہے، گویا کہ وہ صحیح کی کیٹیگری میں جگہ بنا لیتی ہے، یعنی صحیح کی جو دوسری کیٹیگری ہے حدیث حسن۔ تو محدثین بھی یہی کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کی حدیثوں کے بارے میں، کہ ایک تو زیادہ متعدد 11 حدیثیں بہت زیادہ ہیں، تو وہ روایات ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ حسن کی کیٹیگری میں اس طرح سے پہنچ جاتی ہے، نمبر 1۔
दूसरी बात यह है कि बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ये बाकायदा अपने शागिर्दों को ये सिखाते थे। जैसे अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और अब्दुल्ला बिन मुबारक उन चंद मुहद्दिसीन में से जिन पर किसी ने जरा नहीं की। यानी इवन बड़े बड़े आयमा जरा से महफूज नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक महफूज नहीं, इमाम मालिक के बड़े बड़े जो आयमा है वो महफूज नहीं, किसी ने ऊपर कोई जरा की है। लेकिन अब्दुल्ला बिन मुबारक कुल दो दो चार ही है, बाकियों के नाम अब मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जिन पर किसी ने कोई जरा नहीं की उसमें अब्दुल्ला बिन मुबारक भी है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा मुहद्दिस जो ज़ाहिर है सियासत के रावी है, तो वो अगर अपने शागिर्दों को बाकायदा ये बताते हैं, और फिर इस नमाज में उन्होंने बाकायदा कुछ तब्दीलियां की हैं ताकि वो थोड़ा सा उसको और आसान बनाया जाए पढ़ने के हवाले से, तो गोया कि एक तो इसका इस तरह के सबूत है। और तीसरी बात उम्मत का अमल है, ख़ास तौर पर सूफिया का। सूफिया के हलके में सलात व तस्बीह बहुत एहतिमाम से पढ़ाई जाती है, खानकाहों में पढ़ी जाती है, और हमारे नेक लोग पढ़ते हैं, यानी सूफिया ना भी हों, नेक लोगों का ये मामूल है। और तकरीबन हर मुसलमान घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो सलात तस्बीह पढ़ रहा होगा। तो गोया कि ये उम्मत का जो तामुल है, तो ये इसको मज़ीद ताकत फराहम करती है। तो इसलिए सलात तस्बीह बहुत मुबारक चीज़ है, कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार तो इंसान को पढ़ लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप में से कोई ऐसा है जिसने सलात तस्बीह अभी तक नहीं पढ़ी, किसी ने, कोई ऐसा है? उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ये सआदत नसीब हुई है। कई दफ़ा पढ़ी है माशाल्लाह। लेकिन इसमें कुछ हमारे जो हैं मुहक्किकीन हैं असर हाजिर के, उस्ताद रशीद साहब तो जानते हैं, लेकिन आप शायद ना जानते हो। तो उनसे जब मुलाकात होती है तो उनकी महफिल में तो बहरहाल वो इसकी सेहत पर नक़्द करते हैं कि इसकी सेहत जो है ना जी वो नहीं है, और खसूसन वो ये कहते हैं कि अरब उलमा में या अरब कंट्रीज में तो इसका कोई यानी वजूद ही नहीं है ना, उधर तो कोई ऐसे कभी ना कोई पढ़ता है ना किसी को पता है इसका। तो इस वजह से वो शक जो है ना जी वो फिर वो मुतशक्किक होकर पढ़ते तो हैं, लेकिन सेहत का वो मेयार नहीं रहता जो होना चाहिए। देखो अब आप देखें, माशाल्लाह आपका सवाल जबरदस्त है, और ये इसलिए मैंने वो ताकत की चीजें बताई। देखो पहली बात तो ये तिरमिजी शरीफ में ये हदीस आ रही है। कम से कम तिरमिजी शरीफ में किसी हदीस का आना क्या ये छोटी बात है? आपको थोड़ा सा सोचें, उन मुहक्किकीन या मुहक्किकीन से कता नजर, अगर इमाम तिरमिजी एक हदीस को ला रहे तो इसका मतलब है इसका एक बहुत जो है ना एक मकाम है, नंबर एक। दूसरा, अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे मुहद्दिसीन बाकायदा अपने शागिर्दों को सिखाते थे, तो क्या अब्दुल्ला बिन मुबारक से ये आजकल के मुहक्किकीन बड़े मुहक्किकीन हैं? तीसरा, मैंने बताया कि उम्मत का जितना तामुल है उस पर, सूफिया के हल्के में, सालिहीन के हल्के में, तो उम्मत का तामुल जो है ना, ये मुस्तकिल जो है ना, तो ये जो उम्मत का तामुल है, ये मुस्तकिल एक गोया के दलील बन जाता है उसकी। असल में ये जो मुहक्किकीन है ना, ये ज़्यादातर सलफ़ियों में या अहले हदीस हजरात में, ये महज टेक्स्ट को देखते हैं और टेक्स्ट पर एक खुश्क फैसले करते हैं। तो टेक्स्ट पे खुश्क फैसले नहीं करने चाहिए। जाहिर है हमारी ये जो जितनी भी अहादीस है ना, ये दरअसल यूं समझ लो, ये अहादीस और अमल, ये दोनों पैरेलल उम्मत में आ रहे हैं। तो जब ये दोनों उम्मत में पैरेलल आ रहे हैं, तो फिर किसी को किसी से अलग नहीं किया जा सकता। और ये फुकहा का एक ज़ाब्ता है, हालांकि फुकहा तो किसी चीज़ पर अमल बताते हैं ना कि इस पर अमल कैसा है, करना है नहीं करना। तो फुकहा का एक ज़ाब्ता है कि अगर किसी मसले को तलक्की बिलकुबूल हासिल हो जाए, तलक़ी बिलकबूल का मतलब है कि उम्मत ने उसको ले लिया है, फिर ख्वाह इसके वो हदीस ज़ईफ़ है, वो फ़ुक़हा कहते हैं उसे लेना है। क्योंकि जब तलक़ी बिलकबूल हासिल हो जाए तो तलक़ी बिलकबूल से फिर सनद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब उम्मत उसको ले रही है तो इसका मतलब है कि वो उम्मत में राइज है, फिर वो हदीस या उसकी सनद में देखा ही नहीं जाता। तो इसलिए इस बुनियाद पर ये मुहक्किकीन पता नहीं लोगों को इस मुबारक अमल से रोकते हैं, वरना तो इस तरह से नहीं है। हाँ देखो, जो इस तरह के हदीसों पे ज़ोफ होता है ना, उसका फिर अकीदे में फ़र्क पड़ जाता है। मसलन एक आदमी उसका अकीदे का इनकार करता है कि भाई ये सलात नमाज में है ही नहीं, या कोई और तरह, तो हम उसको गोया कि ये नहीं कह सकते कि आप काफिर हो गए या ये हो गए। तो वो दरअसल अकीदे और उसूली बहस होती है। लेकिन रह गई अमल की हद तक, तो अमल की हद तक इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में। आजकल के मुहक्किकीन से इमाम तिरमिजी और अब्दुल्ला बिन मुबारक और ये हजरात जो है ना, वो ज़्यादा इस बात के अहल है कि हम उनके पीछे चले।
समझ में आ गया या नहीं आया? जी बाकी रह सर, गई ये बात जज़ाकल्लाह खैर। कि अरब लोग नहीं पढ़ते, तो अरब का देखो, ये जो आजकल के अरब है ना, असल में ये भी सल्फी है ना। इन सल्फियों में ये अल्लाह ताला रहम भी फरमाए, जाहिर है वो बड़े आदमी थे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, लेकिन वह एक बहुत ही खुश्क आदमी थे, और अजीब गरीब खुश्की उनके अंदर थी, एक ख़ास मिजाज था उनका। तो वो खुश्की वगैरह जो है ना, वो सारी अरब में अब फैल गई, जिसकी वजह से अरब लोग ना हर चीज़ को ज़यीफ़ ज़यीफ़ और फलां फलां के तसव्वुफ़ का, असल में ना जिस माशरे में तसव्वुफ़ नहीं होता ना, तो वो माशरा फिर खालिस किताबी बन जाता है, और फिर हर चीज़ को किताब के उस ऐनक से देखा जाता है। हालांकि तसव्वुफ़ का एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है। तो देखो, हमने उम्मत के अमल को देखना है। उम्मत के देखो, मैं आपको एक अगरचे इसकी मैं मिसाल तो नहीं दे सकता, लेकिन एक उमूमी बात कह रहा हूँ कि अगर आप नमाज जो हम पढ़ रहे हैं ना, अगर आप नमाज में जो हम रोजाना इस पर अमल करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हदीस के एतबार से उसमें ज़ौफ होगा। समझ में आ गया? लेकिन इसके बावजूद उम्मत सारी पढ़ रही है। तो अगर उसको आप बाकायदा टेक्स्ट से साबित करें ना, यानी नमाज की बात नहीं कर रहा, नमाज के अंदर जो अमाल है, जैसे सना पढ़ना या फलां चीज़ पढ़नी या फलां चीज़ पढ़नी, मिसाल दे रहा हूँ कोई भी चीज़, तो उनमें से अगर आप सही तरह उसकी कैटेगरी निकालें ना, तो हो सकता है मसलन नमाज के अगर मसलन 50 काम करने हैं नमाज में, तो उसमें से 5-10 ऐसे ज़रूर होंगे नमाज जैसे अमल में भी, जो बिल्कुल अगर आप उसको उसूल हदीस की सही उस हदीसों पर परखो तो उसमें ज़ौफ आ जाएगा। अब आप शुरू से पढ़ रहे हैं तिरमिजी शरीफ, कितने हदीसों के बारे में इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस गरीब मिन हाज़ल वजह, ये हदीस फलां है। सलातुल इस्तिखारा के बारे में भी उन्होंने इस तरह की बातें की, हालांकि वो उम्मत का तामुल है उन चीज़ों पर। तो लिहाजा वो टेक्स्ट और उसूली बात बिल्कुल अलग होती है, लेकिन किस हदीस को उम्मत ने लिया है, लेना है, वो अलग बात होती है। तो ये दरअसल ये गलतफहमी जो है ना, ये लोग गहरी नज़र नहीं रखते, ये जो सलफ़ी या इस तरह के अहले हदीस है। देखो, उम्मत का इजमा है कि सिर्फ मौजू हदीस पर अमल जायज़ नहीं। जो मौजू हदीस है, जो झूठी हदीस है, तो ज़ईफ़ हदीस झूठी नहीं है। दरअसल ज़ईफ़ हम यूँ समझ लेते हैं कि शायद वो एक ऐसी हदीस है जो जो गोया कि झूठ है। झूठ नहीं होती, सिर्फ उसके चयन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात को ज्यादा यूं समझ लो कि ज्यादा आला मकाम नहीं दिया जाता। लेकिन जाहिर है, यानी अगर हमारे एक बाज़ असातिज़ा इस तरह से कहा करते थे कि मुहद्दिसीन का जितना कड़ा मेयार था ना, अगर हम मुहद्दिसीन के सबसे ज़ईफ रावी को ले लें और आजकल के सबसे बाएतिमाद आदमी को ले लें, तो वो ज़ईफ रावी भी आजकल के सबसे बाएतिमाद आदमी से ज़्यादा बाएतिमाद होगा। दरअसल उनके मेयारात ही इतने इतने सख्त थे कि उन मेयारात पे खुद को वो करना ना, तो वो अजीब गरीब हो जाएगा। मसलन मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूँ ना, अब सबक में आपने कितनी बार मुझसे सुना होगा कि मैं कहता हूँ मेरे ज़हन में नहीं है, या गालिबन ऐसा है। अब ये एक उमूमी जुमला है, आप लोग उसको कोई बिल्कुल सिंपल ले लेते हो। लेकिन अगर यही जुमला या यही ताबीर मुहद्दिसीन की इज्तिमा में कोई करता, तो मुहद्दिसीन उस पर लगा लेते कि नहीं नहीं, इसे हदीस से नहीं लेना, क्योंकि ये बात करते हुए भूल जाता है कि भाई मुझे गालिबन, या ये कहता है कि मेरे जहन में नहीं रहा। तो जब इसके जहन में नहीं रहा, तो ये एक हदीस भी भूल जाएगा। हालांकि आपने कभी ये नहीं सोचा कि उस्ताद हमें सबक पढ़ाते हैं, उनका हाफजा शायद ऐसा है, कभी कहते हैं गालिबन, कभी कहते हैं जहन में नहीं रहा। हो सकता है हमें कोई मजहबी गलत बता दे, या मुताला अभी किया वो भूल गया होगा, कभी आपके जहन में नहीं आया ना, क्योंकि आप समझते हैं ये कैसे हो सकता है उस्ताद से भूल जाए, वो तो जो वो बात करते हैं उसका अलग कॉन्टेक्स्ट है, ये अलग है। लेकिन मुहद्दिसीन इस तरह से अलग अलग नहीं रखते थे। वो अगर जिंदगी में कभी भी किसी को कितने भूलने की होते हैं, एक आध बाल भूल जाए, तो वो उसका डायरेक्ट असर हदीस पे रख लेते थे। तो इतना कड़ा मेयार है। तो उन कड़े मेयारात की वजह से इसमें ज़ईफ गरीब चीज़ें बन गई है, वरना ये बहुत सही हदीसें सारी। यानी अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, हम जब बाएतिमाद, जो हम जिसको बाएतिमाद समझते हैं, तो उसे अब आप देखो, मुहद्दिसीन का इतना कड़ा मेयार था, बसा औक़ात बुजुर्गों से हदीस नहीं लेते थे। कहते बुजुर्ग लोग जो होते हैं नसीहतें ज़्यादा करते हैं, बसा औक़ात वो नसीहतों में भी ना वो ना ज़्यादा लोगों को उभारने के लिए उनसे कमी बेशी हो जाती है। अब एक बुजुर्ग आदमी झूठ बोल सकता है, जो वलीउल्लाह हो, बाकायदा पीर हो, वलीउल्लाह। आप देखो इमाम गजाली जैसा आदमी, इमाम गजाली जैसे आदमी को वो लोग हदीस में उनको ज़्यादा वो नहीं करते। अब इमाम गजाली, आप इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के शागिर्द इमाम हसन बिन ज़ियाद, इमाम अबू हनीफा के बरह रास्त शागिर्द इमाम मोहम्मद के, नहीं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के, इमाम हसन को नहीं लेते। इमाम मोहम्मद तक पर बड़ी तनकीदात है। मुहद्दिसीन में से इमाम अबू यूसुफ एक ऐसे हैं जिनको वो समझते हैं कि बस ठीक है ये, वो भी ठीक ही हैं। लेकिन इमाम मोहम्मद जैसे आदमी को भी वो लोग उन पर तनकीदात करते।
تو ان کے معیارات ہی بہت کڑے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے بہت صحیح احادیث بھی وہ یعنی ہمارے نظر سے صحیح کو بھی ضعیف غریب ان میں کیٹیگریز میں ڈال دیا۔ تو وہ پس منظر جو نہیں دیکھتا، وہ صرف اس طرح کتابی چیزیں دیکھتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے اس کو ضعیف سمجھ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اس پر تو عمل نہ بھی کرے کیونکہ فلاں محدث نے اس کو ضعیف اور غریب اور یہ چیزیں کی۔ سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر، جی ایکسکیوز می جزاک اللہ خیر۔ اور نہ دیکھو، اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ جو محدث ہے مثلا امام ترمذی، اتنے بڑے محدث، ایک ایسی حدیث جس کا ثبوت ہی کوئی نہ ہو یا جو جھوٹی ہو، اپنی کتاب میں کیسے لا سکتے؟ تو کتاب میں لانا ہی دراصل اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اس کی چین کا ظاہر ہے، چین کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے، تو کسی نہ کسی کیٹیگری میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو وہ بات جی کیا پوچھ رہے تھے؟ جی سر، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اہل حدیث جو ہے نا وہ بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں صلاۃ تسبیح، لیکن وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ نفل نماز ہے، سب الگ الگ پڑھیں۔ ہاں، صلاۃ التسبیح الگ ہی پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ، تو میرے خیال میں میں نے نہیں زیادہ سنا کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی سر، چاہیے۔ جماعت سے تو آپ لوگ کوئی بھی جماعت نہیں کے پڑھتا۔ ساتھ پڑھتے ہیں؟ نہیں نہیں سر، کوئی بھی سر نہیں یہاں پڑھتا پہ تو جماعت سے۔ اعلان ہوتا ہے، نہیں، جماعت سر کا یہ یہاں مطلب پہ ہوگا کہ بھائی ہر کوئی، جی یہاں پہ نا مردوں کی جماعت کا بھی اعلان ہوتا ہے اور عورتوں کی جماعت کا بھی، کہ بھئی صلاۃ تسبیح پڑھی جائے گی تو آپ لوگ آئیں۔ نہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال نوافل کی جماعت ایسی ہے کہ اس کی گویا کہ یعنی عادت نہیں بنانی چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا اب؟ استاد جی، سنا ہے علماء سے کہ نوافل کی نماز کے لیے، جماعت کے لیے وہ بلانا یا دعوت دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کا اجتماع کرنا بلا کے لوگوں کو۔ اصل میں نا اگر لوگوں کو ایک دعوت دینی ہو تو دعوت دے دیں، جماعت کے ساتھ پھر بھی نہیں پڑھنے چاہیے، اکیلے اکیلے پڑھنا چاہیے، کہ یہ نفل ہے نا۔ نفل میں تدائی یعنی جماعت کی ایک عادت بنا لینا یا باقاعدہ لوگوں کو دعوت دینا، اس میں کرات آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ جی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثني أبو أسامة عن مسعر والأجلهي ومالك بن مغول عن الحكم بن أتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم. وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث كعب بن أجرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. شاباش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے، باب ما جاء فی صفت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی جو فضیلت ہے تو وہ تو کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہے، یا رسول اللہ ھذا السلام علیک قد علمنا، یعنی آپ پر سلام پڑھنا یہ تو ہمیں آ گیا، یہ السلام علیکہ یا نبی جو تشہد میں آتا ہے، فکیف الصلاۃ علیک، تو آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قولو، کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ محمود کہتے ہیں کہ ابو اسامہ نے کہا وزادنی زائدہ عن الامش عن الحکم عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال ونحن نقول، کہ ہم یہ کہتے ہیں وعلینا معہم، یعنی کہ ہمارے اوپر بھی ان کے ساتھ، یعنی ہمارے اوپر بھی اللہ رحمت بھیجیں۔
وفي الباب عن علي وابي حميد وابي مسعود وطلحه وابي سعيد وبريده وزيد بن خارجه ويقال ابن جاريه وابي هريره قال ابو عيسى حديث كعب بن عجره حديث حسن صحيح. وعبد الرحمن بن ابي ليلى كنيته ابو عيسى او ابو لیلہ، اسمه یسار، ابو لیلہ کا نام یسار ہے۔ دیکھو نماز میں درود پڑھنے کی کیا حیثیت ہے؟ تو شوافے اور حنابلہ ان کی ایک روایت یہ ہے کہ نماز میں درود پڑھنا فرض ہے، جو درود نہیں پڑھے گا قاعدہ آخرہ میں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کم از کم کوئی نہ کوئی درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہ کچھ تو پڑھے۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے نا باقی جمہور کا ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سنت ہے، دراصل درود اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے بعد میں چونکہ دعا کرنی ہے تو دعا سے پہلے درود اس کی سنت ہے، تو دعا بھی چونکہ مسنون ہے، درود بھی مسنون ہے، تو اس لیے یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ والے کلمات اللہم صلی علی محمد یہ والا گویا کہ پڑھے۔ ہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم نبی علیہ السلام پر درود پڑھو اور سلام پڑھو، تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس حکم پر عمل کرنا فرض ہے، ایک بار نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا فرض ہے، اور باقی بار بار بھیجنا ظاہر ہے یہ افضل ہے۔ اور یہ دعا کے آداب میں سے تو نماز میں بھی دراصل دعا کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے پھر اس کو اگر نہ بھی پڑھے تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی آگے۔ ساری اس میں جو درود شریف لکھا ہوا ہے، یہ اس میں کچھ الفاظ کی کمی نہیں ہے؟ ہاں کمی ہے، کمی ہے۔ اصل میں نا وہ مختلف روایات کو ملا جی کے ٹھیک، پھر وہ جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے تو وہ ان سب کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، جی سر، تو ان سب کو ملا کے پھر وہ کہ وہ والا بن گیا بہتر۔ ہے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه يقول حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا محمود بن خالد بن أسمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمئي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وكتب له عشر حسنات. وبه يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الآلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. وبه يقول حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي المصاحفي قال حدثنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب هو مولى الحركة والعلاء هو من التابعين سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. ويعقوب هو من كبار التابعين قد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وروى عنه. وبه يقول حدثنا باس بن عبد العظيم الأنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. هذا حديث حسن غريب. بس ماشاء اللہ۔ دیکھو ایک بات جو ہم نے پیچھے ایک بات کی تھی اسے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ محدثین کے معیارات بڑے کڑے ہوتے تھے، اب آپ اندازہ کریں یہ جو سیرت نبی علیہ السلام کی سیرت ہم پڑھتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں غزوے میں یہ کیا، آپ علیہ السلام کی پوری سیرت ہے، اس کو آپ پتہ ہے سیرت نگار ان کو کہتے ہیں۔ اور سیرت نگاروں میں تو ارلی بہت ہے، لیکن جن کی باقاعدہ کتابیں محفوظ ہیں یا جن کی کتابیں
جن سے آگے بہت سارے سیرت نگاروں نے سیرت لی ہے. اس میں مثلا امام واقدی ہے. امام واقدی بڑے مشہور محدث ہیں، سیرت نگار ہے. یا امام جو ہے نا امام اسحاق ہے، جن کی یہ سیرت ابن ہشام ہے. اب یہ سیرت کی بنیادی کتابیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں محدثین کے کمنٹ کتنے عجیب و غریب تھے. جیسے امام اسحاق کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں دجال من دجاجلہ، کہ یہ تو بڑے دجالوں میں سے ایک دجال ہے. اب سیرت کی مین جو مصادر ہیں وہ امام اسحاق، امام واقدی کی حدیث نہیں لیتے تھے محدثین. وہ کہتے ہیں امام واقدی سے ہم کیوں حدیثیں لیں. اب آپ امام واقدی سے کس بنیاد پر نہیں لیتے تھے؟ آپ ان کی وہ منطق دیکھو، محدثین وہ کتنا کڑا معیار رکھتے تھے. اصل سیرت نگار نا سیرت اس طرح سے لکھتے تھے، یا خاص طور پر جو ارلی سیرت نگار تھے امام واقدی وغیرہ، یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ مثلا غزوہ بدر کا ایک واقعہ ہے. وہ غزوہ بدر کا واقعہ معلوم کرنے کے لیے مثلا 10 بندوں کے پاس گئے. کسی بندے نے بتایا غزوہ بدر میں یہ ہوا تھا، کسی نے بتایا یہ ہوا تھا، وہ نوٹ کرتے تھے. نوٹ کر لیا. اب اس کو نوٹ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے، وہ اوپر ایک عنوان باندھ دیتے کہ میں نے غزوہ بدر کی جو نیچے میں تفصیلات لکھ رہا ہوں، میں نے دراصل ان 10 بندوں سے سنی. متفرق ہر تفصیل ساری نہیں، ہر تفصیل یعنی ان میں جو تفصیلات ہے یہ ان 10 کے مجموعے سے میں نے سنی، جس میں ظاہر ہے کسی سے ایک بات، کسی سے دو باتیں، کسی سے تین باتیں. اب پھر وہ غزوہ بدر کا واقعہ پورے ایک ترتیب کے ساتھ نقل کر دیتے تھے. اب محدثین کہتے تھے کہ نہیں، یہ امام واقدی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امام واقدی کو یہ مینشن کرنا چاہیے کہ یہ بات میں نے فلاں سے لی ہے، یہ بات فلاں سے لی ہے، یہ بات فلاں سے لی ہے. یہ ان 10 کو ایکول کیوں کرتے ہیں؟ بس اوپر نام لے لیا، نیچے واقعہ ذکر کر دیا، ایسا نہیں. ان کو باقاعدہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ والا حصہ مجھے فلاں راوی نے بتایا، یہ والا حصہ فلاں نے بتایا، اس میں یہ مسنگ تھا، اس میں یہ اضافہ تھا. اس طرح کے وہ کرتے ہی نہیں. اس بنیاد پر انہوں نے اس بڑے سیرت نگار کو ضعیف ہی قرار دیا، ان سے حدیثیں نہیں لیتے تھے. حالانکہ یہ والی بات کوئی یعنی آپ بتائیں، اگر ایک نارمل انداز میں دیکھیں اس میں کیا بات ہے. مطلب آپ سے کوئی بندہ کہے کہ بھائی آپ مجھے کوئی واقعہ سنائے، وہ واقعہ آپ نے 3 4 بندوں سے سنا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی ان 3 4 بندوں سے میں نے سنا ہے، تو ان سب کی تفصیلات اس واقعے میں. لیکن وہ کہتے تھے اس طرح سے نہیں. وہ محدثین کے بالکل ایک عجیب و غریب معیارات تھے. وہ اگر اخبرنا، دیکھو اخبرنا اور حدثنا میں وہ فرق کرتے تھے. پھر اخبرنی اور حدثنی میں بھی فرق ہوتا تھا. اخبرنی اخبرنا، بھائی اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تو نا کا صیغہ، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو نی. استاد پڑھ رہے تو اور الفاظ بولو، شاگرد پڑھ رہے تو اور الفاظ بولو. ایک اور آدمی پڑھ رہے، وہ آدمی سنتا تھا تو انداز بالکل الگ ہوتا تھا. اس کے لیے آتا تھا، بخاری میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو، یا ترمذی میں بھی زیادہ آتا ہے، قراءتن علی وان آسم، کہ کوئی اور پڑھ رہا تھا میں سن رہا تھا. بھئی وہ آپ نہ تو پڑھ رہے تھے نا وہ کر رہے تھے، تو لہٰذا کوئی اور پڑھ رہا تھا تو اس کی الگ تصریح کرو. تو ان کے معیارات ہی کڑے تھے جن سے سیرت نگار ہی نہیں بچ سکے. وہ سیرت نگاروں سے نہیں لیتے تھے. اب ہماری پوری سیرت انہی سیرت نگاروں سے مروی ہے، تو اگر ہم ان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، یہی سلفیوں سے پھر کہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کہاں سے لیں؟ سیرت کی ارلی کتاب اس لیے ایسا نہیں ہے. تو وہ یہ لوگ اس طرح کے ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں. یہ جو یہ محققین، تازہ تازہ محققین، یا جن کو تھوڑا سا اصول حدیث پڑھ لیا، تو اب ہر چیز کو دیکھو. اگر آپ واقعی ان اصول حدیث پہ چلے جائیں، یا کہ ضعیف حدیث نہیں لینا بھائی اس میں تو ضعف ہے، تو آپ کو ایک محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، 2 تہائی احادیث سے ہاتھ دھونا پڑے گا. 1 تہائی بچے گا. 1 تہائی بھی بہت تھوڑی تعداد میں بچے گا. پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ترمذی سے بھی ہاتھ دھو لیں، ابو داؤد سے بھی ہاتھ دھو لیں، اور کیونکہ اس طرح کا جب بھی فضائل کی کوئی چیز امت میں رائج ہو نا، پھر ان لوگوں کو نہ دیکھا کریں یہ جو کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ہیں، ان کو پھر نہ دیکھا کریں، یہ محض انسان کو عمل سے روکتے ہیں. تو خیر، یہ باب ہے، باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی فضیلت کے بارے میں.
تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے. دیکھو یہ کتنے مشہور حدیث ہے، لیکن امام ترمذی بھی حسن کے ساتھ غریب کا حکم بھی لگا رہے. اور غرابت یہ ضعیف کی ایک قسم ہے. تو اب اس میں پھر غرابت آ گئی، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو ہے یہ غلط ہے، نبی علیہ السلام کے قریب کوئی نہیں ہوگا جنہوں نے سب سے زیادہ درود پڑھا. ہم اسی لیے تو اتنا زیادہ درود پڑھتے رہتے. لیکن اب ٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس ٹیکسٹ میں آپ کو مسئلہ ہے تو پھر چھوڑ دیں گے. تو ایسا نہیں ہے، وہ ایک الگ ایک علمی بالکل ایک ٹیکنیکل بحث ہے. تو ٹیکنیکل بحث کا عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے، لیکن اس کی جو ٹیکنالٹیز ہے تو وہ چلتی رہتی ہے نا. تو اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے مثلا یوں سمجھ لو کہ آپ موبائل یوز کرتے ہیں نا، اب اس میں اینڈرائڈ 15 ہے، 14 ہے، 13 ہے، یہ کیٹیگریز ہے نا. ہر ایک کے اپنے اپنے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اینڈرائڈ 10 جو ہے نا وہ اینڈرائڈ ہے ہی نہیں. بھائی وہ بھی اینڈرائڈ ہے، لیکن 15 کے وہ تھوڑا سا پیچھے والا ہے، یہ 10 کے بجائے وہ 8 پیچھے والا ہے، لیکن ہے تو وہ بھی یہی ہے نا. تو اس لیے وہ ہے حدیث ہی ہے، اور باقاعدہ امت نے اس کو پڑھایا ہے. یہ سارے دیکھو، یہ سارے محدثین اس کو روایت کر رہے ہیں نا اس حدیث کو. محمد بن بشار جو امام ترمذی کے استاد ہے، محمد بن خالد جو ان کے استاد ہے، موسیٰ بن یعقوب جو ان کے استاد ہے، عبداللہ بن کیسان جو ان کے استاد ہے، عبداللہ بن شداد ان کے استاد ہے، اور عبداللہ بن مسعود سے یہ سارے لوگ اس کو پڑھا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوا کہ بھئی یہ لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو سنایا نہیں. یہ الگ زمانوں کے، محمد بن بشار الگ زمانے کے، محمد بن خالد الگ زمانے کے، پھر اس میں باقاعدہ ان کے ساتھ پڑھے ہیں، پھر انہوں نے جا کر ان سے لیا ہے، انہوں نے ان سے اس استاد سے لیا ہے. تو اس پر اتنی محنتیں صرف ہو کر ہمارے پاس یہ آئی ہیں. لیکن ہمارے یہ جو محققین وغیرہ ہے بہت ہی اس کو ایزی لے کر بس اس کو ضعیف اور اس طرح کا کہہ کر امت کی ان ساری محنتوں پر ایک قسم کا گویا کہ پانی پھیر دیتے جو زیادتی ہے. تو آگے فرمایا وروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، تو اللہ اس پر 10 بار درود بھیجیں گے. وکتب له 10 حسنات، اور اس کے لیے 10 نیکیاں جو ہے نا وہ گویا کہ لکھی جائیں گی. ایکسکیوز می جی سر، جو اصول جی سیرت جی ہے نا پوچھے. وہ اصول حدیث سے ڈفرینٹ، جو سیرت کے اصول ہے نا وہ حدیث کے اصولوں سے ڈفرینٹ ہیں. سیرت میں تو ضعیف حدیث بھی جو ہے نا وہ آتی ہیں، لیکن جو دوسری ہے ہماری اصول حدیث، اس میں تو پھر ان ساری کیٹیگریز کو وہ الگ 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 بیان کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں وہ اس طرح سے نہ کرتے تو پھر تو وہ صحیح حدیث ہم تک پہنچتی نہ. اب ہم جب بالکل بخاری ایسی پڑھ رہے صحیح کہہ ہوتے رہے ہیں ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک ایک بندے کا ایک ایک جیسچر نوٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں موقع پہ یہ کہا، وہ اس کے گھٹنے میں درد تھا، اس سے نیچے تکیہ رکھا ہوا تھا، اور ایک ایک بات وہ انہوں نے نوٹ کی ہوتی ہے. تو اگر وہ اس طرح ایسا ایک ہی. کھچڑی سی پکا دیتے تو پھر تو ہمارے سامنے کوئی واضح بات نہ آتی. جی بالکل یہی بات ہے. یہ گویا کہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، ان سے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے استاد اس بارے میں کہ بہت اہم بات بھی فرماتے تھے. وہ اپنے بعض لوگوں سے نقل کرتے تھے، بعض سے غالباً مولانا امین صفدر وقاڑوی صاحب کا غالباً یہ جملہ ہوگا کہ وہ فرماتے تھے کہ یعنی ہمارے استاد نقل کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ صحیح حدیث ہے، تو عموماً عوام اردو والا صحیح لے لیتی ہے، اور اس اردو والے صحیح کا متضاد کیا آتا ہے؟ غلط. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جب یہ صحیح حدیث ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بالمقابل جو حدیث آ رہی ہوگی وہ غلط ہوگی، یا صحیح عام طور پر ہم سچے کو کہتے ہیں، تو اس کے بالمقابل پھر جھوٹی ہوگی. ایسا نہیں ہے. صحیح حدیث ایک حدیث کا ایک نام ہے، ایک کیٹیگری ہے، اس کا نام صحیح ہے. حسن ایک حدیث ہے، اس کا نام حسن ہے. صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حدیث کے بعد جتنی بھی حدیث ہیں وہ غلط ہے، وہ جھوٹی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ نام ہے. تو میرے خیال میں اگر محدثین ظاہر ہے وہ بھی تو عالم الغیب نہیں تھے، تو اگر صحیح کی بجائے اس کا کوئی اور نام رکھتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا. لیکن وہ صحیح کا لفظ چونکہ اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور صحیح کا لفظ عربی میں بھی اسی طرح سے صح سے استعمال ہوتا ہے، اور عموماً اس کے بالمقابل پھر غلط اور فساد اور جھوٹ آتا ہے. تو اس لیے پھر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی جو حدیث صحیح نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے وہ جھوٹی ہوگی. وہ جھوٹی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ دراصل درجات ہے. جب تک حدیث موضوع کی کیٹیگری میں نہیں آتی نا، تو موضوع کی کیٹیگری سے پہلے پہلے یہ ساری احادیث کا مجموعہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں. لیکن جب وہ موضوع میں آ جاتی ہے تو پھر وہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. وہ کسی نے اپنی طرف سے گڑی. باقی ان حدیثوں میں سے کوئی بھی گڑی نہیں گئی. آپ یہ تو کہہ سکتے کہ اس میں مثلا یہ لفظ آگے آنا چاہیے تھا، یہ پیچھے آنا چاہیے تھا، اس میں مثلا
वो थोड़ी सी ताबीर की वजह, इस तरह की बात तो हो सकती है, लेकिन वो बात फिल जुमला का मतलब है उस बात की ओरिजिन जो है ना वो नबी अलैहि सलाम है। जब तक वो मौजू ना हो, तो मौजू हदीस का ओरिजिन नबी अलैहि सलाम नहीं है, ये नबी अलैहि सलाम से नहीं आए। बाकी सारी हदीस नबी अलैहि सलाम से ही आई है। इसके लिए ना अगर आपको कभी मौका मिले ना, आप ये तदवीन हदीस पढ़े मौलाना मुनाजिर हसन गीलानी रहमहुल्लाह की। मौलाना मुनाजिर साहब ना, जिन्होंने, नाम तो तदवीन हदीस है लेकिन वो तदवीन हदीस की बजाय हमें उसमें बहुत कमाल की चीज़ें हैं। वो असल में ये समझाना चाह रहे हैं कि हदीस दरअसल कितनी अलग है बाकियों से। यानी उसमें अभी मुझे आपको नाम लेने से एक बात याद आ गई, उसमें हजरत एक जगह बताते हैं कि देखो, एक अजीब व गरीब हदीस का और तारीख का वो फ़र्क बताते हैं। देखो तारीख हम कितनी मोतमद मानते हैं ना, यानी आपसे आपको एक पाकिस्तान की तारीख पूछे, फलां की तारीख, अब वो ना तारीख और इसका तो बहुत सारे फ़ुरूक बताते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क वो ये बताते हैं कि देखो हदीस में क्या होता है। हदीस में ये है कि एक बंदा यानी नबी अलैहि सलाम, उनकी बातें, बाकी सारे लोग उनकी बातों को जमा कर रहे हैं। 1 लाख सहाबा भी जमा कर रहे थे, उनमें से तकरीबन 15,000 के करीब रुवात साहब है। तो 15,000 बंदे एक बंदे के अकवाल जमा कर रहे हैं, आप अंदाजा करें। फिर उन 15,000 बंदों ने आगे जाकर मसलन 1 लाख को पढ़ा दिया, फिर 1 लाख ने आगे जाकर 3 लाख को पढ़ा दिया। तो गोया कि ये सारा मजमा जब आप इकट्ठा कर दें तो ये लाखों का मजमुआ एक बंदे की बातें नकल कर रहे हैं, एक बंदे की बातों के बारे में बहस कर रहे हैं। जबकि तारीख क्या होती है, तारीख में कहने वाला, लिखने वाला एक बंदा होता है, और जिनकी बातें आ रही होती है वो हजारों होते हैं। उसमें एक बादशाह, उसके हजारों वजीर, फिर उसके खुद्दाम, फिर, तो वो जो नकल करने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं, जिनकी बातें नकल कर रही होती वो हजारों में होते हैं। लेकिन इसके बावजूद तारीख को हम बड़े आराम से पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन हदीस में हमें मसला दरपेश हो जाता है। हालांकि जब नकल करने वाले थोड़े होते हैं और जिनको नकल किया जा रहा होता है बातें या अफराद वो ज्यादा होते हैं, तो झूठ का इम्कान वहां ज्यादा होता है। लेकिन जब एक बंदा होता है और बाकी सारे उसकी बात नकल कर रहे हो ना, फिर झूठ का इम्कान कम होता है ना। मसलन आप लोग 11 लोग पढ़ रहे हैं, अब 11 लोग अगर आप मेरी बातें नकल करेंगे इसी सबक की, तो गलती का इम्कान बहुत कम होगा ना, क्योंकि आप 11 बंदे हैं ना। तो लेकिन अगर मैं आप 11 की बातें नकल करूं करूं अलग अलग, तो हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। तो लिहाजा इतने सारे लोग नबी अलैहि सलाम की बातें नकल कर रहे हैं, तो वो गोया कि बिल्कुल कतियत के दर्जे में चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो मुहद्दिसीन का एहतियात है कि इस तरह से कैटेगरीज करके वो बनाई है, वरना तो ये एक किस्म का यकीनी है। आम तारीख से तो ये बहुत ही यकीनी है। और मौलाना मुनाजिर साहब ने ये लिखी है कि अगर आप सही तारीख उठा ले, जो बिल्कुल सही, जिसको कहते हैं ना एक बिल्कुल बिल्कुल यकीनी तारीख, सही तारीख, और एक ज़ईफ हदीस उठाए जो बिल्कुल ज़ोफ की जो और सबसे आखिरी दर्जा है उसमें हो, तो भी वो ज़ईफ हदीस अगर आप मेयारात पे परखें ना, सबूत के मेयारात पे, तो वो तारीख से बहुत ऊपर होगी। क्योंकि मेयारात इतने उनके कड़े थे कि वो ज़ईफ हदीस भी दरअसल बहुत कड़े मेयार पे जब आप उसको परखेंगे तो मौरखीन या इन चीज़ों की तो इतने मेयारात थे ही नहीं। तो वो ज़ईफ हदीस भी इतनी आला नज़र आएगी, चे जाए कि आप उससे आगे जाएं, फिर वो सही के दर्जात में जाएं, उन दर्जात में जाएं। तो इसलिए ये नबी अलैहि सलातो सलाम की जो ये बातें हैं, ये बड़े कमाल के साथ नकल हुई। और सहाबा कराम कितना मोहतात थे। गालिबा हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आता है कि एक मरतबा उनको एक उमवी खलीफा ने बुलाया और कहा कि आपसे ना कुछ हदीसें सुननी है। तो वो हदीसें उनको बुलाया, उनसे कुछ हदीसें सुनी और उधर उसको लिखवाया। फिर अगले साल फिर बुलाया और कहा कि आप मुझे ज़रा वो हदीसें सुनाओ जो आपने पिछले साल सुनाई थी। तो उन्होंने बिल्कुल वो कापी सामने रखी, सेम टू सेम सुनाई। तो उन्होंने कहा मैं असल में आपको देखना चाह रहा था, आप ज़्यादा हदीसें बयान करते कभी कोई। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मेरे पास कापियां हैं, मैं रोज उनका विर्द करता हूँ, रोज उनको देखता रहता हूँ। तो ये सहाबा के दौर में जब किताबें, कलम, कापियां न होने के बराबर थे, तो जब बाकी हजरात का आ गया तो आप फिर थोड़ा सा ताबीन में आ जाए, तब ताबीन में आ जाए, तो कितने सख्त उसमें होते थे। फिर मौलाना मनाजिर साहब ने एक और बात भी लिखी, उन्होंने कहा देखो, तारीख नकल करने वाला जिन लोगों की तारीख नकल करता है ना, उनसे उन्हें कोई अकीदत नहीं होती। भाई उनकी बात है, नकल कर रहे हैं। लेकिन बरखिलाफ मुहद्दिसीन जब हदीस नकल करते हैं, नहीं साहबा मुहद्दिसीन में सारे वो रावी आ गए, उन्हें नबी अलैहि सलातो सलाम से ईमानी अकीदत है, वो उन्हें ईमान का दर्जा देते हैं। तो जाहिर है जिस बंदे से हमें ईमानी अकीदत हो, उसकी तरफ गलत बात मंसूब करने में हमारा ईमान हमें रोकता है ना।
پھر اسی طرح تاریخ میں اگر غلط بات نقل بھی کرے تو کوئی سزا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے نا. لیکن یہاں تو باقاعدہ حدیث ہے کہ جس نے جھوٹی بات نقل کر دی تو وہ جہنم میں اپنی جگہ بنائے. تو لہٰذا یہاں ایک آخرت کا ڈر بھی ہوتا تھا کہ بھائی کہیں ہم سے وہ غلطی نہ ہو جائے. وہ فضائل اعمال میں وہ بتائیں گے آپ میں سے تبلیغی حضرات، فضائل اعمال میں آتا ہے نا حضرت ابو بکر کے بارے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں، کہ وہ حضرت ابو بکر نے 500 غالباً احادیث کا مجموعہ جو ہے نا وہ جلا دیا تھا کہ کہیں مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑی سی بھی کوئی مجھ سے کمی نہ ہوئی ہو، کوئی بیشی نہ ہوئی ہو، کہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں مجھ سے غلطی نہ ہوئی ہو. یہ اتنے ڈرتے تھے. بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے نا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک جیسے نہیں ایک بہت بڑی بات کہنے والے ہوں. وہ کہتے تھے کوئی لفظ آگے پیچھے مجھ سے ہو گیا تو کیا بنے گا. تو ہمیں تو یہ بڑی سمپل لگتی ہے کہ انہوں نے بڑی سمپل بیان کر دی. یہ جب اس کو پڑھتے تھے، جب اس کو نقل کرتے تھے، جب اس کو یاد کرتے تھے، پھر جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، تو ان مراحل کو اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس اہتمام کے ساتھ انہوں نے نقل کی. تو پھر اس پر وہ چھرا الگ وہ چلاتے تھے باقی محدثین کہ نہیں بس اتنا اہتمام ایک آدمی نے زندگی لگائی، اتنے اہتمام سے مثلا اس نے 100 حدیث کا مجموعہ کھڑا کر دیا تو محدثین کی چھری پھر بھی اس پہ چل رہی ہے. ان کی ان تکالیف، ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف وہ حدیث کی اس ٹیکنیکل اس ٹرم کے اندر ان کو لانا تھا. تو اس میں پھر وہ نہیں کرتے تھے. وہ غالباً میں نے آپ کو یہ بتایا ہوگا نا کہ ہم محدثین کا احتیاط دیکھیں کہ بسا اوقات ایک استاد ایک شاگرد کو حدیث سناتا تھا، پھر استاد بھول جاتا تھا کہ میں نے یہ حدیث اس شاگرد کو پڑھائی ہے، ٹھیک ہے. وہ حدیث ہی بھول جاتا تھا. ظاہر ہے انسان کا حافظہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. لیکن شاگرد کو یاد ہوتا تھا کہ آپ نے مجھے پڑھایا، اور شاگرد ثقہ بھی ہوتا تھا. اب استاد کو شاگرد کی بات پہ اعتماد ہے کہ نہیں یہ شاگرد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کا حافظہ بھی بڑا مضبوط ہے. اب اگر ہم ہوتے ہیں نا تو ہم مثلا آپ میں سے اگر کوئی تسلی مجھے کرا تھا کہ نہیں آپ نے یہ بات کہی ہے اور وہ صحیح طرح سے پروف کرا دیتا، تو پھر جب میں یہ بات آگے کروں گا تو میں پھر یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اس میں یہ مسائل ہو گئے تھے پھر انہوں نے مجھے تسلی کرائی، تو میں وہ بات پھر آگے کہتا تھا کہ نہیں وہ پیچھے سے تسلی ہے. لیکن محدث پھر اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرتا تھا. وہ پھر یوں کرتا تھا کہ یہ حدیث مجھے میرے شاگرد نے سنائی اور میرے شاگرد نے مجھ سے ہی نقل کی ہے جو میں بھول گیا تھا. تو اب میں یعنی میرے شاگرد سے میں پڑھ رہا ہوں اور میرے شاگرد کا استاد بھی میں ہی ہوں. تو چونکہ میرے شاگرد نے مجھے یاد دلایا ہے تو وہ لفظ ضرور ڈالتے تھے. وہ اس کو ختم نہیں کرتے تھے کہ نہیں بس وہ ڈائریکٹ سند سے شروع کر دے کہ میرے استاد نے یہ کہ نہیں نہیں. وہ اپنے شاگرد کا وہ واسطہ درمیان میں ضرور لاتے تھے جنہوں نے ان کو قائل کیا تھا کہ نہیں یہ آپ نے ہمیں پڑھایا ہے. اتنا یعنی اطاعت وہ لوگ تھے. کبھی آپ یہ مسلم شریف دیکھیں نا، مسلم طور پر مسلم شریف کا جو مقصد ہے، تو انشاءاللہ یہ اگلے سال کچھ چیزیں میں اس لیے اگلے سال پہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ پھر آپ لوگ آ بھی جائیں. تو اگلے سال میں ایک دن انشاءاللہ ہم کریں گے یہ سیاستہ کے اپنے اپنے اغراض ہیں. یعنی یہ جو 6 کتابیں ہیں ہر مصنف نے ایک خاص غرض سے لکھی ہیں. جیسے ترمذی شریف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ فقہا کے مستدلات کو جمع کرنا نا. تو امام مسلم نے مسلم شریف بنیادی طور پر اس نقطۂ نظر سے لکھی ہے کہ حدیث کے مختلف طرق کو جمع کرنا اور ان میں فرق جمع کرنا وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے. تو جب امام مسلم ایک حدیث کے نا بسا اوقات 3 3 4 4 سندیں بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں سند سے بھی فلاں سند سے بھی پڑتا. بھائی واو فا سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ایک سے فا ہو تو اس راوی سے، فا نہیں ہے تو اس راوی سے. یہ والی چیزیں بھی وہ مینشن کرتے تھے اتنی گہرائی کے ساتھ. تو کبھی آپ کو موقع ملے تدوین حدیث ضرور پڑھے اردو میں. آپ کو تھوڑا سا حدیث کا پورا بیک گراؤنڈ واضح ہو جائے گا، اور ان کے جو جس ترتیب سے وہ نقل ہوئی ہے نا وہ واقعی حیران کن ہے. بہت ہی یعنی وہ عقل میں بھی بسا اوقات آنے والی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنی متواتر نقل ہو رہی ہے تو پھر اس لیے انسان کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو آپ کا حدیث پہ ایک ایمان پختہ ہو جائے گا. اور یہ جو محققین ڈالتے ہیں نا اس میں
انسان کو، میں یہ کسی کو مینشن نہیں کر رہا، یہ چونکہ ایک آدمی نے بات کی تو مجھے ایک پورا یہ موضوع ذہن میں آ گیا کہ چلو اس موضوع پر تھوڑی سی بات کریں، تو گویا کہ وہ ان چیزوں کو کبھی دیکھتے ہی نہیں، نہ اس بیک گراؤنڈ سے یہ لوگ واقف ہیں۔ جی، سر اللہ تعالیٰ نے تو یہ کون سی حدیث ہم پڑھ رہے تھے؟ سر میں بات کروں؟ جی جی، سر میں یہ کہنا پوچھیں۔ چاہ رہی تھی کہ جی جی، بالکل کریں، بالکل الحمدللہ کریں۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کو بھی محفوظ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا، بہت آنیسٹ لوگوں کو، کہ وہ ذرا سا بھی انہیں شائبہ ہوتا تھا تو وہ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے، کہ وہ اپنی انا کا مسئلہ ہی نہیں بناتے تھے، تو فوراً بات مان لیتے تھے۔ اور یہاں تک کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں حدیث، تو اس میں آتا ہے کہ شاید میں بھول گیا ہوں، میں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا ہو، کہ وہ بالکل جہاں پہ ان کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اسی طرح سے کہا ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث جو ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی، یہ آپ اپنی بات دوبارہ کریں، آپ نے جو کی تھی۔ جی سر، آواز آ رہی ہے؟ شفیق بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی ہمیں تو آ جی رہی ہے، جی استاد جی شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں یا اس کی آواز سن کے جی کٹ ہوئی۔ جی آواز جی، آ اب رہی آ رہی ہے۔ جی جی، اب بولے۔ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ بھی اللہ نے محفوظ رکھنی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ نے اس کام کے لیے اتنے آنیسٹ لوگوں کو چنا کہ وہ ذرا سا بھی جب انہیں کوئی ہاں ہاں، جیسے بھی آپ کہہ رہے کہ وہ شاگرد کی وہ بات کو پھر وہ بتاتے تھے کہ میں نے اپنے شاگرد سے دوبارہ سنا تو مجھے یاد آیا، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے، کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے تھے، ہاں اور بڑے بڑے صحابہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو جہاں انہیں شک ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا، تو پھر وہ ہاں، دوسرے صحابی کی ایسا ہی ہے، حدیث سے وہ بات جو تھی وہ اس کی تائید ہو جاتی تھی۔ بالکل ایسے ہی، یعنی یہ انا کا مسئلہ تو چھوڑے، کچھ محدثین ایسے ہیں وہ خود بڑے ثقہ ہے، ان کے والد ضعیف ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے اپنی وہ اس رجال کی کتابوں میں کہ میرے والد سے حدیثیں نہ لینا، وہ ضعیف ہے۔ اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی وہ اس میں ایسا نہیں تھا، یعنی بندہ لحاظ ہی رکھے، یار والد ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا وہاں لحاظ وحاظ کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ یقین کریے بسا اوقات جو جو اصول حدیث کے ماہر ہوتے تھے، جو رجال کے، جیسے علامہ ذہبی اور امام بخاری اور یہ لوگ جو تھے، یہ پھر ایسے نہیں تھے کہ یہ میرے استاد ہے، یہ بزرگ ہے، یہ فلاں ہے، نہیں نہیں، وہ پھر چھرا انہوں نے چلانا ہے، بھائی میرے استاد ہے، وہ جیسے بھی ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن حدیث میں ضعیف ہے، حدیث میں ہی ہے، پھر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، تو وہ اتنے ہانیسٹ تھے کہ وہ ہانیسٹی ختم ہوئی تھی، خاص طور پر حدیث کے حوالے سے۔ تو وہ دراصل اللہ نے چھانٹی کرنی تھی نا، کہ نبی علیہ السلام کی باتوں میں ذرا سا بھی کوئی بھی چیز نہ آئے، ایک پیغمبر کی بات ہے نا، تو اس لیے زمانے کے ایک انتہائی ایماندار لوگوں کو منتخب کیا، اتنے ایماندار لوگوں کو کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی کہ اتنے ایماندار لوگ ہو بھی سکتے ہیں۔ اب یہ حافظ ابن حجر رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ حافظ ابن حجر نا وہ بھی بہت کڑی تنقیدات کرتے ہیں راویوں پہ، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنے اتنے شریف آدمی تھے، اتنے صوفی آدمی تھے کہ لوگ ان سے جب ملتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ یہ حافظ ابن حجر ہیں، جن کی اگر آپ وہ دیکھیں وہ کتابیں جب وہ راویوں پہ چلاتے ہیں، وہ راوی کذاب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ان کی جب وہ اغلاط نکالتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ اتنا ہے، اتنا ایسا، وہ نو ایک لفظ استعمال کرو جو ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا منہ پھٹ ہوگا، ہر ایک کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہوگا، لیکن عام زندگی میں اتنی شریف، اتنے نیک صوفی، کسی کو ہلکی سی بھی بات نہیں کرتے تھے، لیکن وہاں جا کر پھر یہ چیزیں وہ نہیں استعمال کرتے تھے، وہاں پھر وہ گویا کہ کرتے تھے۔ اور آپ ان کی امام بخاری کی ہانیسٹی آپ دیکھیں، امام بخاری کی ہانیسٹی آپ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں جو حنفی استاد ہیں، بڑے مشہور ہیں، ان کا نام
میرے ذہن سے نکلا ہے، بڑے مشہور ہیں، ان کے وہ حنفی اساتذہ میں آتے ہیں۔ امام بخاری اور ان کے اس استاد کے درمیان آخری زمانے میں کلیش ہو گیا تھا کچھ مسائل پہ، اور وہ بہت حد تک بڑھ بھی گیا تھا، اور بسا وہ کلیش جو ہے نا، بالکل یوں سمجھ لے کہ جیسے نا بول چال بند ہوئی، وہ یہاں تک بھی پہنچا تھا۔ کچھ ایسے مسائل ہو گئے تھے، کوئی اصل میں مسائل سے مراد کوئی پرسنل مسائل نہیں تھے، شرعی مسائل کا تھا یا کلامی مسائل کا تھا، لیکن اس سے وہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ ایک قسم کا وہ مخالفت میں بدل گیا۔ لیکن اس کے باوجود امام بخاری نے ان سے جو حدیثیں سنی تھی، اور امام بخاری ان کو حدیث کے معیار پہ پورا سمجھتے تھے، تو ان سے حدیثیں نقل کیے۔ بسا اوقات ان سے ناراضگی ہوتی تھی تو ان کا پوری کنیت نقل نہیں کرتے، لیکن بات ان کی نقل کرنی ہے، چونکہ ان کی سند سے آئی ہوئی بات معتمد ہے۔ اب آپ اگر وہ ہانسٹ نہ ہوتے تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا سکتے تھے، یا اس میں یہ کر سکتے تھے نا کہ بخاری میں ان کی حدیثیں نہ لائیں، کہ نہیں ان سے میری نہیں بنتی، ان کی حدیثیں نہیں لانا۔ تو وہ ان کو نہیں دیکھتے تھے، کہ وہ ان کو دیکھتے تھے چونکہ بندہ کھڑا ہے، چاہے میری نہیں بن رہی، لیکن حدیثیں ان کی لانی ہے۔ ایک بندے سے میری بن رہی ہے، بہت بہت دوستی ہے، لیکن کھڑا بندہ نہیں ہے تو ان کی حدیثیں نہیں لانی۔ تو گویا کہ وہ اس ہانیسٹی کے لیول پہ تھے محدثین۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ پتہ نہیں آج آگے پیچھے بات چلی گئی، چلو انہوں نے کہا معلومات ہی، یہ آپ لوگوں کی برکت سے ہی ہو گیا، تاجی تو یہ ایک بھی صلاۃ التسبیح ایک کی برکت سے ہوگی۔ ایک آخری سوال ہے، جی اسی جی اسی کانٹیسٹ میں ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں، یعنی یہ میرا نوز باللہ من ذالک کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ذہن میں کنفیوژن ہے، یعنی اگر جی ہم حدیث کو اس معیار پر رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی یعنی حدیث یعنی سوائے موضوع کے ہر حدیث جو ہے نا وہ قابل عمل بھی ہے، اور قابل یعنی اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو لیا بھی جا سکتا ہے، تو پھر تو یعنی یہ اس میں اور قرآن میں فرق کیسے کریں گے؟ یعنی قرآن کی اتھینٹیکیسی تو رب نے خود دی ہے۔ میری بات آپ کنوے ہوگی افسر جی؟ میں سمجھ گیا بات۔ بہت بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھو اصل میں اس کو یہ بھی آپ ایک بہت زبردست آپ نے سوال کیا، اب وہاں پھر آ جاتے ہیں فقہا، چونکہ کس حدیث کو عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ پھر محدثین کا کام نہیں ہے، یہ فقہا بتاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جیسے جی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ محدثین اور فقہا کی مثال وہ دی ہے کہ فقہا ڈاکٹر ہے اور محدثین دوائی فروش ہیں۔ جی جیسے کہ میڈیکل سٹور میں آپ کو ساری دوائیاں نظر آتی ہیں، لیکن کون سی دوائی مثلا میری بیماری کے لیے لینی یہ ڈاکٹر بتائے گا، یہ میڈیکل سٹور والا نہیں بتا سکتا۔ میڈیکل سٹور والا تو صرف کمپنی سے دوائی آ کر رکھے گا، اور وہ صرف یہ بتائے گا کہ اس کمپنی کی اتھینٹک دوائی ہے یا نہیں نا۔ تو باقی دوائی کون سی کس بیماری میں کتنی یوز کرنی ہو تو وہ تو ڈاکٹر بتائے گا۔ تو اس کے ڈاکٹر پھر فقہ ہے۔ اب فقہ نے بھی اس کے لیے بڑا زبردست نظم بنایا ہوا ہے، انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے مستحب سے لے کر فرض تک۔ مستحب ہو گیا، پھر سنت ہو گیا، پھر سنت موقدہ ہو گیا، پھر غیر موقدہ ہو گیا، پھر مکرو ہو گیا، پھر مکرو تنزیہ ہو گیا، پھر حرام ہو گیا، پھر حرام لعینی، یعنی کوئی 10 12 اقسام بنائی ہے۔ اب فقہا پھر یوں کرتے ہیں کہ جس حدیث کا جو درجہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کو حکم دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہ مثلا ایک جی حدیث غریب ہے، ضعیف کے اعلیٰ درجے پہ، تو اس پر عمل مستحب ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح ایک حدیث جو ہے نا وہ اس سے اعلیٰ درجے کا ہے، تو وہ سنت کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ یہ اس سے اعلیٰ درجے کے تو موقت کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ بہت اعلیٰ درجے پہ تو فرض کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ پھر اسی طرح حرام وغیرہ ہی بھی۔ تو گویا کہ اب قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہو گیا کہ قرآن کے تمام احکامات جو ہے نا وہ گویا کہ فرض اور حرام وغیرہ میں، ہاں اس میں بسا اوقات قرآن میں بھی مستحب احکامات ہے، وہ دراصل استحباب ان کے ثبوت کی وجہ سے نہیں، یوں میں اور مسائل کی وجہ سے نہیں، وہ پھر ان کے دلالت کی وجہ سے، یعنی چونکہ کسی بھی بات کو اتھینٹک ہے، یعنی اس کے دراصل دو معیارات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بات ثابت ہے بھی یا نہیں، تو وہ تو محدثین وغیرہ کرتے ہیں، ایک یہ کہ اس بات کا یہ مطلب جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی قطعی ہے یا نہیں نا، تو جس کو دلالت کہتے ہیں۔ تو دلالت اور ثبوت دونوں کو ملا کر پھر وہ دیکھتے ہیں، اگر دلالت اور ثبوت دونوں کے اعتبار سے فرض بتا رہا ہو تو فرض لے لیتے ہیں، دونوں کے اعتبار سے ایک فرض بتا رہا ہو ایک کے نیچے والا تو اس میں ایک اور درجہ طے کر دے، تو وہ درجات پھر اسی طرح سے فرق بن جاتے ہیں۔ اب مثلا آپ نماز کو دیکھیں، اب نماز میں آپ دیکھو اگر آپ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھو گے تو آپ کا رکوع ہو جائے گا، لیکن رکوع نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ یہ دراصل وہ ان چیزوں کا فرق ہے، یہ جو کیٹیگریز کا فرق ہے اور دلالت کا فرق ہے، وہ پھر ادھر نکل آتا ہے۔ تو عمل سب پہ کرنا ہے، لیکن عمل کا سٹیٹس سب کا یکساں نہیں ہے۔ اب جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔
چلو جی، آپ لوگوں کا کافی زیادہ وقت لیا ہے، تو اس باب کو مکمل کر دیں تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے. جی ایک پھر کر لیں. آگے ابواب الجمعہ بھی ہیں، جی جی یہ کر لینا. جی تو جی کر لیں. یہ ہم حدیث پڑھ رہے تھے، یہ حضرت ابو ہریرہ والی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام من صلی علیہ صلاۃً، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بعشرًا، تو اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھیں گے. فرمایا وہ فی الباب عن عبد الرحمن ابن عوف وعامر ابن ربیعہ وعمار وابی طلحہ وانس وابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح وروی عن سفیان الثوری وغیر واحد من اہل العلم. وہ کہتے ہیں صلاۃ الرب الرحمہ، یعنی رب جب درود بیچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ رحمت. یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ درود بھیج رہا ہے، یہ صلات، تو اسے مراد ہے اللہ رحمت بھیج رہے ہیں. وہ صلاۃ الملائکہ الاستغفار، ہو جب ہم کہتے ہیں ملائکہ صلات بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں. اور اگلی حدیث حضرت عمر بن خطاب کی، وہ کہتے ہیں دعا موقوف ہوتی ہے، لٹکی ہوتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، وہ اوپر نہیں چڑھتی کچھ بھی، حتیٰ تصلی علی نبی، کہ یہاں تک کہ آپ نبی علیہ السلام پر درود نہ پڑے. اور قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ علا بن عبد الرحمن ابن یعقوب ہے، اور وہ مولا الحرقہ، یہ ان کے آزاد کردہ غلام ہے. اور علا یہ تابعین میں سے، انہوں نے انس بن مالک وغیرہ سے سنا ہے. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یعقوب جو ہے، یہ علا کے والد ہے، تابعین میں سے، حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو سعید خدری سے سنا ہے. اور یعقوب پھر کبار تابعین میں سے، انہوں نے عمر بن خطاب کو بھی کا زمانہ پایا اور ان سے روایت کی ہے. اب آگے وہ ایک روایت لا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یعقوب جو ہے، انہوں نے عمر بن خطاب سے حدیث سنی ہے، روایت سنی ہے. تو علا بن عبد الرحمن اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے یعنی یعقوب سے. تو یعقوب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ جملہ بولا تھا کہ لا یبیع فی سوقنا، ہمارے بازار میں خرید و فروخت نہ کرے مگر وہ جس کو دین میں گہری سمجھ ہو، تاکہ وہ خرید و فروخت کے معاملات میں گویا کہ غلطی نہ کرے. تو یہ جملہ ان سے نقل کر رہے ہیں یعقوب. تو مطلب ہے کہ یعقوب نے حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ پایا ہے. تو فرمایا ھذا حدیث حسن غریب. یہ اتنا کافی آج. اگر کوئی ایک آدھ سوال رہتا ہو پھر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں لے لیں، کیونکہ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے جی سر سر. جی. چلے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.